الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ ترجمہ: اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تمہیں بہت اچھی لگتی ہے اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے، اور جب پیٹ پھیر کر جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے اور کھیت اور مویشی ہلاک کرے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ من یعجبک قولہ، جس کی گفتگو تجھے اچھی لگتی ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے شان نزول، یہ آیت اخنس بن شریک منافق کے بارے میں نازل ہوئی، جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بہت لجاجت سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا اور اپنے اسلام اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دعویٰ کرتا اور اس پہ قسمیں کھاتا اور در پردہ فساد انگیزی میں مصروف رہتا تھا۔ اس نے مسلمانوں کے مویشیوں کو ہلاک کیا اور ان کی کھیتوں کو آگ لگائی تھی۔ یہاں مجموعی طور پر جو خرابیاں بیان کی گئیں وہ یہ ہیں: نمبر 1، ظاہری طور پر بڑی اچھی باتیں کرتا۔ نمبر 2، اپنی غلط باتوں پر اللہ کو گواہ بنانا۔ نمبر 3، جھگڑالو ہونا۔ نمبر 4، فساد پھیلانا۔ نمبر 5، لوگوں کے اموال برباد کرنا۔ نمبر 6، نصیحت کی بات سن کر قبول کرنے کے بجائے تکبر کرنا۔ یہاں آیت مبارکہ میں اگرچہ خاص منافق کا تذکرہ ہے، لیکن یہ آیت بہت سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی زبان بڑی میٹھی ہے، گفتگو بڑی نرمی سے کرتے ہیں، بڑی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن در پردہ دین کے مسائل میں یا لوگوں میں یا خاندان میں فساد برپا کرتے ہیں اور ہلاکت و بربادی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ ترجمہ: اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے ضد مزید گناہ پر ابھارتی ہے، تو ایسے کو جہنم کافی ہے اور وہ ضرور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ، اور جب اس سے کہا جائے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے منافق آدمی کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ اگر اسے سمجھایا جائے تو اپنی بات پر اڑ جاتا ہے، دوسرے کی بات ماننا اپنے لیے توہین سمجھتا ہے، نصیحت کیے جانے کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ افسوس کہ ہمارے ہاں ایسے لوگوں کی بھرمار ہے۔ گھروں میں دیکھ لیں تو لڑکی والے لڑکے یا اس کے گھر والوں کو نہیں سمجھا سکتے، چھوٹے خاندان والے بڑے خاندان والوں کو نہیں سمجھا سکتے، عام آدمی کسی چودھری کو نہیں سمجھا سکتا، عوام کسی دنیاوی منصب والے کو نہیں سمجھا سکتے، مسجدوں میں کوئی نوجوان عالم یا دینی مبلغ کسی پرانے بوڑھے کو نہیں سمجھا سکتا، جسے سمجھایا وہی گلے پڑ جاتا ہے۔ دینی شعبے میں بھی اس خرابی کی کچھ کمی نہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال کی اصلاح فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔